بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اور سوال کے ساتھ میں ہوں ارشد خان۔ پاکستان میں آج ایک بلیم گیم کھیلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے عوام مایوسی کا شکار ہے۔ عوام کا جو امید تھا وہ امید وہ کھو چکی ہے۔ اپوزیشن حکومت پر تنقید کر رہی کہ حکومت نااہل ہے، حکومت الیکٹڈ ہے، حکومت کی جو ناقد پالیسی ہے وہ عوام کے لیے مفید نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر حکومت کو دیکھا جائے تو حکومت اپوزیشن پر تنقید کر رہی، وہ تنقید صرف کرپشن تک محدود ہے۔ اس بات میں ایک بہت سچائی ہے، حقیقت ہے اس بات میں کہ اپوزیشن کے بہت سارے جو لیڈرز ہیں جو مختلف پارٹی ہے، جن کے ورکر، جن کے کارکن کرپشن میں انوالو ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کرپشن صرف نواز شریف نے کی ہے؟ ایک اور سوال کہ کرپشن صرف زرداری نے کی ہے، ایک اور سوال کہ کرپشن صرف نون لیگ اور پیپل پارٹی نے کی ہے۔ تو ان تمام موضوعات پر، ان تمام کرپشن سے ریلیٹ سوالات پر پروگرام میں کور سوال میں ہم کرپشن کے نام سے ایک سلسلہ شروع کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ 1947 سے لے کر آج 2020 تک پاکستان میں جتنے بھی لوگوں نے کرپشن کی ہے، جتنے بھی لوگ کرپشن میں انوالو ہے، جتنے بھی پارٹی کے اور پارٹی کے کارکن کرپشن میں انوالو تھے، جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے اقربا فروری کی ہے، جنہوں نے داندلی کی ہے، ان تمام حقائق ہم آپ تک فیکٹس، فگر، کتابوں کی دلائل اور شواہد کے ساتھ پیش کریں گے۔ تو پروگرام ایک اور سوال میں آج کا سوال کرپشن کے نام۔ چلیے شروع کرتے ہیں 1947 سے۔ 1947 میں پہلی بار جب کرپشن ہوئی تو اس کرپشن کرنے والے شخص کا نام ایوب کوڑو تھا۔ ایوب کوڑو کا تعلق سندھ سے تھا۔ یہ سندھ کا وزیر داخلہ تھا اور انہوں نے جو کرپشن کی تھی، انہوں نے لائنو ٹائپنگ کی ایک مشین تھی، وہ چوری کر کے سرکاری جو مشین تھی وہ ابروز نامی ایک اخبار کو دی تھی۔ 1948 میں عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور اس کیس میں اسے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ لیکن یہ ایوب کوڑو پاکستان میں کرپشن کی بنیاد رکھنے والا پہلا شخص تھا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب، جسے مسٹر 10% بھی کیا جاتا ہے، جو کرپشن کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن کرپشن کا جو بنیاد تھا، جو پہلا کیس کرپشن کا پیش آیا تھا پاکستان میں، وہ ایوب کوڑو نے کیا تھا، سندھ سے، جس کا تعلق تھا وزیر داخلہ تھا، جنہوں نے لائنو ٹائپنگ کا ایک مشین چین کر، چوری کر کے ایک اخبار یعنی ابروز نامی ایک اخبار کو دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اور خیبر پختونخوا جسے اس وقت سرحد کہا جاتا تھا، سرحد کے وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان نے بھی کرپشن میں انوالو تھے، اور اس کی کرپشن کی ثبوت اس وقت سامنے آئی جب قائد اعظم نے اپنے ایک جلسے میں کہا کہ سرحد میں بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں جس پر میں بات کروں گا بعد میں، اور جو تمام معاملات میرے نظر میں ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ان تمام معاملات کو جلد سے جلد حل کروں، اور کوئی بھی سرحد میں ہونے والے کوئی بھی معاملہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، ان تمام معاملات پر میں غور و فکر کروں گا۔ لیکن بدقسمتی سے بعد میں قائد اعظم کی وفات ہوئی، لیکن اس کے اسپیچ سے ظاہر ہوا تھا کہ سرحد میں بھی سرحد کے وزیر اعلیٰ، جسے اس وقت وزیر اعظم کا درجہ دیا جاتا تھا اور اس کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ بھی کرپشن میں انوالو تھا۔ خان عبدالقیوم خان نے ایک کتاب لکھی تھی گولڈ اینڈ گنز کے نام سے۔ یہ کتاب 1945 میں لکھی گئی اور اس میں باقاعدہ قائد اعظم کے خلاف بہت ساری باتیں کی گئی تھی، لیکن یہ کتاب چونکہ بعد میں پبلش ہوئی اور اس وقت قائد اعظم اپاؤت ہو چکا تھا، اور اس وقت انہوں نے جو عبدالقیوم خان کا دور تھا کہ سرحد میں، جسے اس وقت سرحد کہا جاتا تھا، اب خیبر پختونخوا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس صوبے کو، تو اس وقت انہوں نے میڈیا پر بہت سے قطعن لگائے تھے، بہت سی پابندیاں لگائی تھی، اور بہت سے اخبارات انہوں نے بین کیے تھے، کیونکہ وہ اخبارات، وہ میڈیا اس کی کرپشن کو ایکسپوز کر رہا تھا، مسلسل اس کے پیچھے پڑا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ میڈیا کے لیے بھی درد سرد بن چکا تھا، تو میڈیا پر بھی پابندی لگائی تھی۔ اچھا، اس کے بعد نواب افتخار الدین محمد، جس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور پاکستان کی سیاست سے ایک تعلق رکھنے والے یہ شخص، انہوں نے ایک سرکاری اہلکار کے ذریعے اراضی کا، زمین کا کچھ ٹکڑا اپنے نام کروایا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر بعد اسپیشل پولیس فورس نے
اس کی جو سٹوری تھی، اس کی جو کرپشن تھا، اس کو ایکسپوز کیا تھا۔ اس کی کرپشن کی ایکسپوز ہونے کے بعد میڈیا نے بھی اس کی کہانیوں کو پبلش کیا، اس نے جو کرپشن کیا تھا، اس نے جو اراضی یعنی جو زمین کے ٹکڑے ایک سرکاری اہلکار کے ذریعے اپنے نام کیا تھا، اس کی وجہ سے پھر گورنر نے اس کو بھی نااہل قرار دیا تھا۔ اچھا، 1950 کے جو پروڈا ایکٹ تھا، اس کے تحت پھر اس کو نااہل قرار دیا تھا۔ یہ پروڈا ایکٹ 1950 میں انٹروڈیوس کیا، یہ صرف کرپشن کے حوالے سے تھا کہ مثال کے طور پر جو لوگ بھی کرپشن کریں گے، جو لوگ بھی کرپشن میں انوالو ہوں گے، اسے اس پروڈا ایکٹ 1950 کے تحت سزا دی جائے گی۔ تو کرپشن کا یہ سلسلہ جاری تھا پاکستان میں۔ جنرل ایوب دور کے درمیان اور 1947 کے درمیان جو مین کرپشن ہوا تھا، جو مین سٹوری تھی کرپشن کی تھی، ان میں سے ایک پیر الہی بخش کا تھا، جو سندھ کا وزیر اعلیٰ تھا۔ اس پر الزام تھا، بلکہ اس بعد میں مجرم بھی قرار پایا کہ وہ ہندو نوازی، اقربا پروری، رشوت ستانی، اس قسم کے مختلف کیسز میں وہ انوالو تھا۔ انہوں نے کرپشن کی ہوئی تھی، جن کے خلاف 4 ایڈیٹروں نے سٹوری چھاپی تھی اخباروں میں۔ اس وقت کے ڈان اور جنگ نیوز نے اس کے جو کرپشن کی سٹوری تھی اس کو ایکسپوز کیا تھا۔ اچھا، وہ مختلف اراضی، مختلف زمین کے ٹکڑوں کے کیسز میں بھی انوالو تھا، اس میں بھی انہوں نے پیر الہی بخش نے کرپشن کی تھی، اور یہ کرپشن بعد میں ایکسپوز ہو گئی تھی۔ تو یہ پاکستان کی شروعات کا دور تھا۔ شروعات کے دور میں بھی جتنی بھی لوگ تھے، انہوں نے اپنے بس کے مطابق کرپشن کیا تھا۔ اس وقت کے لیڈر، بنگال کے لیڈر، یعنی جو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا بعد میں، اس کے لیڈر ناظم الدین نے بھی کرپشن کی تھی، اس کی بھی کرپشن کی مختلف سٹوری ایکسپوز ہوئی تھی۔ اور جو پیر الہی بخش تھا، اس کا ایک دوست تھا جو دستاویزات لے کر بھارت فرار ہو رہا تھا۔ بھارت فرار ہونے کے دوران ہی، اسی ٹائم ہی اسے پکڑ کر اس تمام دستاویزات کو ایجنسیوں نے چھین لیا، اور بعد میں پھر اس پر کرپشن یعنی پیر الہی بخش پر ٹھوس شواہد کے ساتھ کرپشن ثابت ہوئی۔ مختلف اراضی کے ٹکڑوں، ہندو نوازی، اقربا پروری، رشوت ستانی، ان تمام کیسز میں پھر وہ مجرم قرار پایا، یعنی وہ کرپشن کے کیسز میں انوالو ہو کر صحیح ثابت ہوا۔ یہ پاکستان کا پہلا دور تھا، اور ایک پہلا ڈیکیڈ تھا، پہلا فیز تھا، جس میں مختلف لوگوں نے جسے میں چھوٹے ورکر کہوں گا، چھوٹی سیاستدان کہوں گا، جنہوں نے اپنی بس کے مطابق پاکستان میں کرپشن کی تھی۔ یہ پاکستان میں کرپشن کا آغاز تھا۔ کرپشن کے معنی کیا ہے؟ کرپشن کے معنی صرف پیسے چرانا نہیں ہے، کرپشن کے معنی ہے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنا، فیورٹزم کرنا، نیپوٹزم کرنا، دوسروں کی حق میں بلا وجہ بولنا جب اس چیز کا وہ حقدار نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے 4 لوگوں نے پاکستان کی شروعات میں، ایوب دور تک ان لوگوں نے پاکستان میں کرپشن کی شروعات تھی، چاہے وہ لائنوٹائپ مشین کی صورت میں ہو، اراضی کے ٹکڑے کی شکل میں ہو، یا دوسری اختیارات کے غلط استعمال کی شکل میں ہو، لیکن پاکستان میں کرپشن کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی۔ بعد میں پھر ایوب کا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر کرپشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ پروگرام ایک اور سوال میں 47 سے لے کر 2020 تک جتنے بھی لوگ کرپشن میں انوالو تھے، جتنا لوگوں نے بھی کرپشن کی، مختلف بلڈنگز لیے، بنگلے لیے، باہر فلیٹس لیے، باہر کے بینکوں میں جتنے پیسے رکھے ہیں، پاکستان کی تمام سیاستدانوں کو ٹیم ایک اور سوال اور پروگرام ایک اور سوال میں ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور تمام حقائق کے ساتھ، فیکٹس فگر کے ساتھ، اس شواہد کے ساتھ ہم آپ کو یہ سٹوری پہنچائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کرپشن کے ایکسپوزنگ سٹوری میں آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔